بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے دراصل پاکستان کیوں نہیں آ رہا؟ تہلکہ خیز انکشاف۔ بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ پی سی بی اپنے موقف پر ڈٹ گیا ہے اور ہائیبرڈ ماڈل قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس پر سینئر صحافی حامد میر نے چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ گزشتہ 10 روز میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کے باعث بھارت نے ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ بھارتی صحافی وکرانت گپتا کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم کے کچھ کھلاڑی بھی پاکستان آنے سے متعلق کشمکش کا شکار تھے۔ پروگرام زور کا جوڑ میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بھارتی سپورٹس صحافی وکرانت گپتا کا کہنا تھا کہ میں نے 1.25 سال قبل ایشیا کپ کے موقع پر کہا تھا کہ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان جائے گی، لیکن حالات بدل گئے۔ مجھے 5-6 ماہ سے لگ رہا تھا کہ شاید اب انڈیا نہیں جائے گا۔ 1 سال پہلے دنیا الگ تھی، اس وقت بائیڈن امریکہ کے صدر تھے، جبکہ اب ٹرمپ منتخب ہو چکے ہیں۔ 1.25 سال قبل مجھے لگا تھا کہ شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں گی، لیکن دونوں ملکوں میں سفارتی مسائل ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھارت اپنا موقف بدل لے۔ پاکستان میزبان ہے اور بطور میزبان پاکستان کا حق بنتا ہے کہ وہ اعتراض کرے۔ میری ہمدردی پاکستان کے ساتھ ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے تو کہہ دیا ہے کہ حکومت ٹیم بھیجنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو اب گیند پاکستان اور آئی سی سی کے کورٹ میں ہے، اب یہاں کیا کرنا ہے یہ ان دونوں پر منحصر ہے۔ وکرانت گپتا کا کہنا تھا کہ جہاں تک کرکٹ کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سیکیورٹی ایک وجہ ہے اور دوسری وجہ سفارتی تعلقات ہے۔ سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو پھر پلیئرز کی سیکیورٹی کی بات کی جاتی ہے۔ بھارتی ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں سے میری بات ہوئی تو وہ حقیقت میں اس کشمکش میں تھے کہ انہیں پاکستان کھیلنے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ حامد میر نے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے اکتوبر 2024 میں اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا۔ اس میں بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اپنے وفد کے ساتھ آئے اور 2 دن تک ٹھہرے۔ جب وہ واپس گئے تو انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم بہت خوش جا رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان کی میزبانی کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات بھی۔ اس دوران بھارتی صحافی خصوصی طور پر لاہور گئے، وہاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو کرکٹ ضرور کھیلنی چاہیے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ اب جو فیصلہ بھارت کا الفا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان چیمپئنز ٹرافی کھیلنے نہیں آئے گی۔ لگتا ہے کہ گزشتہ 3-4 ہفتوں میں ایسی چیز ہوئی ہے جس کا نہ تو پاکستان کی حکومت کھل کر اظہار کر رہی ہے اور نہ ہی بھارتی حکومت کھل کر اظہار کر رہی ہے۔ اگر بھارت کا پرانا موقف ہے کہ دہشت گردی ہوتی ہے تو پھر جے شنکر کیوں آئے تھے پاکستان جاتے ہوئے؟ جے شنکر نے ٹویٹ بھی کی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ 2-3 ہفتے میں بیک ڈور چینل میں کچھ ایسی پیش رفت ہوئی ہے جو کہ میڈیا میں نہیں آئی، لیکن ان کی وجہ سے پاکستان اور بھارت آپس میں کرکٹ نہیں کھیل رہے۔ محسن نقوی کے پاس ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سیاسی عہدہ بھی ہے۔ وجہ اگر میں بتاؤں تو مناسب نہیں، اگر وہ خود بتائیں تو بہتر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری پاکستان کی حکومت کے اہم آدمی سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب پچھلے سال پاکستان کی ٹیم بھارت گئی تھی تو اس وقت بھی آپ کو پتہ تھا کہ بھارتی ٹیم نے پاکستان آنا ہے، تو اس وقت اپنے ان سے بات نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو یہی لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم آئے گی۔ سینئر صحافی نے کہا کہ پچھلے مہینے تک ہمیں بھی یہی پتہ چل رہا تھا کہ جب جے شنکر پاکستان آئے اور اسحاق ڈار سے غیر متوقع میٹنگ ہوئی، جے شنکر کی خواہش پر اسحاق ڈار سے میٹنگ ہوئی۔ اس صورتحال میں بھارتی ٹیم پاکستان آ رہی تھی لیکن اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ بیک ڈور چینل پر یہی کہا جا رہا تھا کہ بھارتی ٹیم آئے گی، لیکن پھر کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس پر بھارت نے پہلے لیے گئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اور اسے تبدیل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پالیسی کچھ اور ہے، نواز شریف کی پالیسی کچھ اور ہے۔ نواز شریف نے اسحاق ڈار کے ذریعے اس سلسلے میں کام کیا تھا۔ باسط علی نے کہا کہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ اب بھارتی کرکٹ بورڈ پریشان نہیں بلکہ آئی سی سی پریشان ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کبھی آئی سی سی ایونٹ ہائیبرڈ ماڈل ہوا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا، تو اس مرتبہ کیسے ہو جائے گا؟ اگر یہ ہائیبرڈ پر جاتا ہے تو آئی سی سی ایکسپوز ہو جائے گا۔